بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیوٹن کے موشن کے دوسرے قانون کے بارے میں۔ اس کی جو وضاحت ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے نیوٹن کا موشن کا دوسرا قانون موشن کی اس صورتحال سے متعلق ہے جب کسی جسم پر کوئی نیٹ فورس عمل کر رہی ہو۔ نیٹ فورس کا مطلب کوئی بھی فورس اس پہ عمل کر رہی ہو۔ اس کو درج ذیل الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک فورس کسی جسم پر عمل کرے تو اس میں فورس کی سمت میں ایکسلریشن پیدا ہوتا ہے، یا اس کو سادہ زبان میں سادہ لفظوں میں آپ کو میں کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی جسم پر طاقت لگاتے ہیں تو جس سمت میں طاقت لگا رہے ہوتے ہیں اسی سمت میں وہ جسم حرکت کرتا ہے، وہ چیز حرکت کرتی ہے۔ جیسے اگر ایک آدمی کسی لکڑی کی ریڑھی کو یا کسی اور چیز کو جس کو وہ ہلا سکتا ہے وہ اس کو دھکیلے اپنے سے سامنے کی طرف، تو وہ اس سے سامنے کی طرف ہی حرکت کرے گی، اور وہ اگر اپنی طرف اس کو کھینچے گا تو وہ اس کی ہی طرف وہ چیز آئے گی۔ ایکسلریشن کی مقدار فورس کی مقدار کے ڈائریکٹلی پروپورشنل۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایکسلریشن کی مقدار ہے وہ فورس کی مقدار کے ڈائریکٹلی پروپورشنل، جتنی زیادہ ہم فورس لگائیں گے اتنا ہی زیادہ ایکسلریشن پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹلی پروپورشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مقدار کم ہو تو دوسری بھی اسی نسبت سے کم ہو جاتی ہے، ایک زیادہ ہو تو دوسری بھی اسی نسبت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی تھوڑی فورس لگائیں گے تھوڑا ایکسلریشن پیدا ہوگا، زیادہ فورس لگائیں گے تو زیادہ ایکسلریشن پیدا ہوگا، اور ماس کے انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی جو فورس ہوتی ہے وہ ایکسلریشن کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اور ماس کے انورسلی پروپورشنل۔ اب انورسلی پروپورشنل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بڑھے گی تو دوسری کم ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک اگر کم ہوگی تو دوسری زیادہ ہو جائے گی۔ جیسے کہ اگر ایک چیز کا ماس زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کم ایکسلریشن پیدا ہوگا۔ اگر اس کا ماس کم ہے تو اس میں زیادہ ایکسلریشن پیدا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ماس جو ہے اس کے انورسلی پروپورشنل ہے ایکسلریشن، ٹھیک ہے، اور جو فورس ہے اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ یہاں پہ یہی بات ہمیں ریاضیاتی زبان میں ایسے لکھ کے بتا دی گئی ہے کہ اگر ایک فورس ایف، یعنی فورس کو وہ کہتا ہے ایف سے ظاہر کریں، ماس کو ایم سے ظاہر کریں، ٹھیک ہے جی، اور جسم میں ایکسلریشن کو ہم اے سے ظاہر کرتے ہیں، یہ پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، پیدا کریں تو اس قانون کے مطابق جو ایکسلریشن ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا ایف کے، اور جو ایکسلریشن ہے وہ انورسلی پروپورشنل۔ جب کوئی چیز انورسلی پروپورشنل میں لکھی جاتی ہے تو وہ نیچے آتی ہے بٹے میں، یعنی آپ یہ کہیں کہ بٹے میں جو نیچے قیمت لکھی ہوتی ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے اور جو اوپر لکھی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب اب ماس انورسلی پروپورشنل ہے اور فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ اگلے صفحے پہ دیکھیں، اسی کو مزید واضح کر کے یعنی اکٹھا کر کے لکھ دیا گیا ہے کہ جو ایکسلریشن ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے؟ فورس بٹا ماس کے، ٹھیک ہے، یعنی فورس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو گیا کیونکہ فورس اوپر لکھی ہوئی ہے اور ماس نیچے لکھا ہوا ہے بٹے کے، اس کا مطلب کہ یہ اس کے انورسلی پروپورشنل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم بات کریں فورس کی تو فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو جائے گی ایم اے کے، یعنی ماس اور ایکسلریشن کے حاصل ضرب کے کو بطور کانسٹنٹ کے استعمال کرنے سے، یعنی یہ جو پروپورشنالٹی کا سائن ہوتا ہے اس کو ہم برابر میں جب تبدیل کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ ایک کانسٹنٹ لے کے آتے ہیں، تو یہاں پہ کے ایک کانسٹنٹ ہے، یعنی اس کی مستقل مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایف برابر آ جائے گا کے ایم اے کے۔ ایس آئی یونٹ میں کے کی قیمت ایک ہے، اب یہ جو کے ہے اس کی یونٹ کیا ہے؟ ایک، اس لیے مساوات کو اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے کہ ایف برابر ایم اے کے ہوگا۔ فورس کا ایس آئی یونٹ نیوٹن ہے، اسے این سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، فورس کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ نیوٹن۔ ایک اور بات اس میں یہاں ہمیں انہوں نے سمجھائی ہوگی، وہ بڑی ضروری ہے کہ نیوٹن کے موشن کے دوسرے قانون کے مطابق ایک نیوٹن وہ فورس ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ نیوٹن کی تعریف دے دی کہ ایک نیوٹن جو فورس ہوتی ہے نا وہ ہوتی کتنی ہے؟ کہتا ہے ایک نیوٹن وہ فورس ہوتی ہے جو 1 کلو گرام ماس والے جسم میں 1 میٹر فی سیکنڈ کا ایکسلریشن پیدا کرتی ہے۔ یہی والی جو مساوات ہے اس سے ہم یہ تعریف کو یاد کر سکتے ہیں، ماس جو ہے یہ کلو گرام ہوتا ہے اس کا یونٹ، ٹھیک ہے، اور ایکسلریشن کا یونٹ بھی ہم نے پہلے ایک چیپٹر میں پڑھا ہوا ہے، وہ ہوتا ہے میٹر فی سیکنڈ، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو فورس ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک نیوٹن فورس کیونکہ نیوٹن کی بات ہو رہی تو ایک نیوٹن فورس، ٹھیک ہے، ایک نیوٹن
وہ فورس ہوتی ہے جو اب ماس ہوتا ہے کلو گرام، تو یہاں لکھ لیں 1 کلو گرام ماس والا جسم 1 میٹر فی سیکنڈ کا ایکسلریشن پیدا کرتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی، وہ 1 نیوٹن فورس ہوتی ہے۔ آگے بڑھے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ پس 1 نیوٹن کو ہم اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو یہاں ظاہر کر کے بھی بتا دیا کہ 1 نیوٹن برابر ہوتا ہے 1 کلو گرام 1 میٹر فی سیکنڈ، یعنی 1 نیوٹن برابر ہوگا کلو گرام میٹر فی سیکنڈ۔ جہاں کہیں پہ کلو گرام میٹر فی سیکنڈ لکھا ہوگا وہاں ہم نیوٹن لکھ سکتے ہیں، اور نیوٹن کی جگہ پہ ہم یہ والا یونٹ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی سے متعلقہ کچھ مثالیں حل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نومیریکلز کے لیے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا پھر یہ مثالیں اگر سمجھ آ گئی تو۔ 8 کلو گرام ماس کے ایک جسم پر، اب پہلے نمبر پہ انہوں نے ہمیں کیا دے دیا، ماس دے دیا، 8 کلو گرام ہے یہ، تو یہاں نیچے بھی یہی لکھ دیا کہ ماس برابر 8 کلو گرام، 200 نیوٹن کی فورس۔ اب نیوٹن کیونکہ فورس کا یونٹ ہے تو اس کا مطلب کہ یہ فورس ہوگی، تو ایف برابر آ گیا 20 نیوٹن۔ اس جسم میں پیدا ہونے والا ایکسلریشن معلوم کریں، اے ہم نے معلوم کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق ایف برابر ایم اے کے ہوتا ہے، تو یہاں اس میں قیمتیں درج کر دیں کہ 20 نیوٹن برابر ہو جائے گا 8 کلو گرام ضرب اے، کیونکہ اے معلوم کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نامعلوم ہے۔ تو اس کے بعد کیا کیا، یہ 8 کلو گرام ادھر آ کے تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو جب تقسیم ہوا تو یہ آ گیا 20/8 نیوٹن بٹا کلو گرام۔ اب اس یونٹ کو وہ علیحدہ سے حل کر رہے ہیں، یہ دیکھیں نیوٹن بٹا کلو گرام، نیوٹن برابر ہوتا ہے کلو گرام میٹر فی سیکنڈ کے، یہ اوپر ہم نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور نیچے کلو گرام آ جائے گا، یہ ویسے ہی 8 کلو گرام دیا، کلو گرام سے کٹ گیا تو یہ رہ گیا میٹر فی سیکنڈ، یعنی 2.5 میٹر فی سیکنڈ کا ایکسلریشن پیدا ہوگا، یعنی اس فورس سے۔ ایسے یہ والا جو ہمارا نومیریکل ہے یا اس کو مثال کہہ لیں، یہ حل ہو جاتی ہے۔ مثال نمبر 3.2 میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایک فورس 5 کلو گرام ماس کے جسم میں، 5 کلو گرام اس کا میس ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ماس m1 ہے، یہ جسم میں 10 میٹر فی سیکنڈ کا ایکسلریشن پیدا کرتی ہے، تو ایکسلریشن بتا دیا 10 میٹر فی سیکنڈ۔ پھر یہ فورس 8 کلو گرام ماس کے جسم میں کتنا ایکسلریشن پیدا کرے گی، تو ایک اور ماس ہے 8 کلو گرام، اس میں ایکسلریشن کتنا پیدا ہوگا یہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق F برابر ایم اے کے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب F برابر m1 a1، اسی طرح F برابر m2 a2، ان دونوں کا اگر ہم موازنہ کریں تو اس کا مطلب m1 a1 برابر ہوگا m2 a2 کے۔ تو یہاں قیمتیں درج کرنے سے ہمارے پاس ایکسلریشن آ گیا جو وہ ہے 6.25 میٹر فی سیکنڈ، یعنی جو 8 کلو گرام کا ماس ہے اس کا ایکسلریشن پیدا ہوگا 6.25 میٹر فی سیکنڈ۔ مثال نمبر 3 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے کہ 3 میٹر فی سیکنڈ کے ایکسلریشن سے بائسیکل چلانے کے لیے ایکسلریشن ہمیں دے دیا گیا، یہاں پہ انہوں نے دوسرے نمبر پہ اس کو لکھا ہے، لیکن آپ جس ترتیب سے سوال پڑھتے ہیں اسی ترتیب سے اس کو لکھنا شروع کر دیا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، بائسیکل چلانے کے لیے 40 کلو گرام ماس، اب ماس دے دیا انہوں نے، یہ دوسرے نمبر پہ ماس آ جائے گا۔ یہ بائسیکل سوار 200 نیوٹن کی فورس لگاتا ہے، فورس دے دی ہمیں انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ سڑک اور ٹائروں کے درمیان فرکشن کی فورس کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، تو یعنی ہم نے کیا معلوم کرنی ہے، فورس آف فرکشن۔ تو ایک فورس جو ہے وہ اس کو ہم نے لکھ دیا کیپٹل ایف سے، یعنی بڑے ایف سے، ٹھیک ہے، یعنی جو بائسیکل سوار فورس لگا رہا ہے وہ بڑے ایف سے لکھ دیا، اور فرکشن کی فورس کو سوالیہ نشان سے اس کو یعنی چھوٹے ایف سے ظاہر کیا گیا یہاں پہ۔ اچھا، اب دیکھیں کہ جو نیٹ فورس ہوگی وہ برابر ہوگی جو لگائی گئی فورس ہے اس میں سے جب ہم فرکشن والی فورس کو نکالیں گے، تو جیسا ہمیں پتہ ہے کہ ایف برابر ایم اے کے ہوتا ہے، تو یہاں سے نیٹ فورس جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی، یعنی ایف جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ 120 نیوٹن۔ نیٹ فورس جو ہے یہ برابر ہوگی کیونکہ لگائی گئی فورس اس میں سے جب ہم فرکشن کی فورس کو مائنس کریں گے اس کے، تو اگلے صفحے پہ یہی انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس نیٹ فورس ہے وہ 120 نیوٹن آئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو لگائی گئی فورس ہے وہ 200 نیوٹن دی گئی ہے، اس کے بعد جو فرکشن والی فورس ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے ویسے ہی ایف لکھ دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ایف کو ادھر لے آئیں گے، 120 کو ادھر لے آئیں گے، تو ایف برابر آ جائے گا 80 نیوٹن کے، تو سڑک اور ٹائروں کے درمیان جو فرکشن کی فورس ہوگی وہ 80 نیوٹن ہوگی۔
تو اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا، میں اپنے علم کے مطابق آپ کو مطمئن کن جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ شکریہ۔